ہاں لیکن یہ بات بھی ہے کہ لڑکیاں واقعی اس کی کمزوری ہیں، یہ اور بات کہ اس کا ذوق بہت گھٹیا ہے۔ تہذیب میرے نزدیک آ گئی، خدا خدا کر کے میرے لیے کام نکلا تھا، اب پھر میں عضو معطل ہو کر رہ جاؤں گی۔ تمہارا خیال غلط ہے تہذیب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ رینا سالومن والا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ وہ کس طرح؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ مادام کلارا سے چارج واپس لیا جا رہا ہے۔ ہماری جنگ مادام کلارا سے تھی ہی کب؟ اس کی حیثیت تو ایک مورث سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مقابلہ تو ایگل سے ہے۔ ہماری نظریں تو رینڈل پر مرکوز ہونی چاہیے۔ تہذیب نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور میں نے تہذیب کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے درمیان حائل فاصلے کب دور ہوں گے علی؟ تہذیب نے بوجھل آواز میں کہا۔ ابھی دور کیے دیتا ہوں، میں نے شوخی سے کہا اور اسے خود سے نزدیک تر کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو علی؟ تہذیب شرما گئی اور میں نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت ریکارڈ کر دی۔ اپنی محبت کا ہلکا سا عملی اظہار کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اور پھر تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے درمیان حائل فاصلے کب ختم ہوں گے۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، تہذیب کسمسا کر بولی، مگر اس نے مجھ سے علیحدہ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا۔ میرے لہجے میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ تم اتنے بچے تو نہیں ہو کہ ایک سادہ سی بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ تہذیب نے میرے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ بعض لوگوں کی شخصیت اس قدر مسحور کن ہوتی ہے کہ مقابل عقل و خود سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہودی لڑکیوں سے قریب رہ کر تم ڈائلاگ بولنے کے عادی ہوتے جا رہے ہو۔ ان سے تو میں ڈائلاگ ہی بولتا ہوں جس میں ڈرامہ ہوتا ہے، مگر تمہارے سامنے آ کر تو میں ڈرامے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتا ہوں۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت کا بہتا ہوا دھارا تھم گیا ہو، کائنات پر سکوت طاری ہو گیا ہو۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، میں تھا اور تہذیب تھی۔ پوری کائنات سمٹ کر ہم دونوں تک محدود ہو گئی تھی۔ ہم اس منزل سے گزر رہے تھے جہاں الفاظ اپنی وقت کھو بیٹھتے ہیں، خاموشی صدا بن جاتی ہے، ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جذبوں کا ابلاغ ذہن سے ذہن اور دل سے دل تک بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے۔ تہذیب کی دھڑکنیں مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی اور میری دھڑکنیں اس کا جواب دے رہی تھی۔ وہ میری روح کی مانند میرے وجود کے لیے ایک ایسا لازمہ تھی جس کے مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی عطر بیز ہوا تھی جو دکھائی نہیں دیتی مگر موجود ہوتی ہے۔ ان بساط کی ایک ایسی موج تھی جو باطن میں سفر کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا طوفان تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب، کہاں اور کس طرح تشکیل پائی، مگر وہ تباہ کاریاں پھیلاتا ہے۔ تہذیب مالکم ایکس بھی کسی طوفان کی مانند میرے حواس پر چھا گئی تھی اور بے وقت خس و خاشاک کی طرح مجھے بہائے لیے جا رہی تھی۔ جی چاہتا ہے یوں ہی تمہارے شانے پر سر رکھے بیٹھی رہوں اور عمر تمام ہو جائے۔ تہذیب کی مدھم سرگوشی ابھری۔ وہ وقت کب آئے گا علی جب ہم ہر قسم کے تفکرات سے آزاد ہوں گے؟ وہ وقت ضرور آئے گا جان علی۔ ہر جدوجہد کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، ہر سفر کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں تھک گئے ہیں علی، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھٹنے کو ہے۔ جتنا سفر ہم نے طے کیا ہے اس کے اعتبار سے ہماری منزل بعید ترین مسافت پر ہوتی تو بھی سفر کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں تہذیب، ہمارا سفر بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ اسے روز و شب کے عمومی پیمانے سے مت ناپو جانے علی۔ یک بیک تہذیب چونک پڑی۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس نے مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا۔ رات کے دھماکوں کے بعد کلارا سے بات کرنا ضروری تھا، اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اب تمہارے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے، کلارا کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اس سے رابطہ کہاں سے قائم کروں گی؟ تہذیب نے پریشان ہو کر کہا۔ اس وقت تو سڑکیں بھی سنسان نہیں ہوں گی۔ میں نے کلارا کو خوب اچھی طرح ورغلایا ہے، اس وقت وہ اپنے فرار کے انتظامات کر رہی ہوگی۔ اس کے پاس اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ وہ کوئی کال ٹریس کرتی پھرے۔ ایک امکان یہ بھی تو ہے کہ آخری وقت میں وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوئی کوشش کر ڈالے۔ تہذیب نے کہا۔ میں یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کرتا ہوں تہذیب، تم کلارا سے رابطہ قائم کرو، تم انچارج ہو علی، تہذیب نے مردہ سی آواز میں کہا اور ٹرانسمیٹر پر کلارا سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ حسب معمول دوسری طرف کلارا خود تھی، مگر خلاف معمول اس کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ رینا سالومن آف فالکن تمہیں صبح بخیر کہتی ہے مادام کلارا، تہذیب نے چہک کر کہا۔ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی رینا سالومن۔
مبارک ہو، تم کامیاب ہو گئی۔ ابھی تو میں نے کامیابی کے پہلے زینے پر بھی قدم نہیں رکھا کلارا۔ کامیابی تو ابھی بہت دور ہے۔ چند اڈے تباہ ہونے سے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ شیگورائے کا انچارج تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رینا سالومن سب جانتی ہے کلارا، تمہاری جگہ جونز کو بھیجا جا رہا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مادام کلارا کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ رینا سالومن جب کسی مشن کا آغاز کرتی ہے تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی نظر میں رکھتی ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ میں بہرحال خوش ہوں کہ تم سے اور تمہارے مطالبات سے میری جان چھوٹی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ تم میرے ہتھے نہیں چڑھ سکی، اور مجھے اس بیچاری عورت سے ہمدردی ہے جو میرے دھوکے میں تمہارے تشدد کا شکار ہوئی۔ اب تو تمہاری معلومات پر حیرت کا اظہار بھی فضول سی بات معلوم ہونے لگا ہے۔ کلارا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہمارا اگلا نشانہ ایڈم ڈی فلوک ہوتا۔ تہذیب نے ہنس کر کہا، مگر اس نے بے خبری میں ہم سے جو تعاون کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے تم سے کیا تعاون کیا ہے؟ مادام کلارا نے بڑی تیزی سے پوچھا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے ڈیئر کلارا، لہٰذا جو شخص بھی ایگلز کے خلاف ہوگا قدرتی طور پر ہم اسے خود سے قریب محسوس کرنے لگیں گے۔ اس اعتبار سے تو کلارا نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، اس اعتبار سے اب تم سے میری دشمنی ختم ہو گئی۔ تہذیب نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ لیکن ایڈم ڈی فلوک خود کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے۔ تہذیب نے میرا ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اسے تھوڑی بہت سزا ضرور ملے گی۔ نہیں، اسے کچھ نہ کہنا، وہی تو میری امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بالکل ہی تنہا رہ جاؤں گی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا کلارا، وہ نہایت احمق آدمی ہے۔ کل میرے خوف سے فلورا کو لے کر ہوٹل سے نکل بھاگا تھا۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ ہر لہجہ میرے آدمیوں کی زد پر تھا۔ ہم اسے پولیس اسٹیشن کے اندر بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے، ڈاکس پولیس اسٹیشن ہو یا کوئی اور تھانہ۔ رینا سالومن کی زد سے باہر نہیں، اور شراب خانے میں تو وہ پوری طرح ہماری زد پر تھا۔ اسی نے آلویندا کو بے وقوف بنا کر باہر بھیجا تھا، جسے تمہارے آدمیوں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ ایڈم ڈی فلوک سمجھ رہا تھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ رینا سالومن سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ آج تم دیکھنا ہم جونز کا کیسا استقبال کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم قابو میں آنے سے قبل ایگلز کو شدید نقصانات سے دوچار کرو گی۔ کلارا کی آواز آئی، میں اس وقت بھی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ شیگورائے میں ایگلز کو نیست و نابود کر سکتی ہوں۔ تہذیب نے نخوت سے کہا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، میں وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ چند وقتی کامیابیوں کے سبب تمہیں اس قسم کی ہرزہ سرائی کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ مستقل نہیں رہے گا۔ تمہاری آنکھیں ایگلز کی مصنوعی قوت کی چمک دمک سے اس حد تک خیرہ ہو چکی ہیں کہ اب تمہیں ایگلز کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تہذیب نے کہا، اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ تمہاری کامیابی میں میری نجات ہے رینا سالومن۔ کلارا نے کہا، میں تمہاری کامیابی کی خواہش تو کر سکتی ہوں، لیکن اس کی امید نہیں کر سکتی۔ تمہاری خواہش کو عملی روپ دینے میں مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا کلارا۔ کیا تم میرا ایک ذاتی کام کر سکو گی رینا سالومن؟ کلارا کی جھجکتی ہوئی آواز آئی، میں قبل از وقت کوئی وعدہ نہیں کر سکتی کلارا، تاہم تم بتاؤ، ممکن ہے میں تمہارے کسی کام آ ہی جاؤں۔ میں ایڈم ڈی فلوک کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کلارا نے اٹک اٹک کر کہا، اور تہذیب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مجھے افسوس ہے کلارا، تہذیب نے کہا، اس کے بارے میں میری معلومات بھی اتنی ہی ہیں جتنی تمہاری ہیں۔ کیا تم نے اس کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ ہم نے کوشش کی تھی کلارا، مگر اس کے سوا کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مقامی باشندہ ہے، مگر یہاں اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص جو تمہاری طرف سے مائکرو فلمیں لے کر آیا تھا، کیا وہ تمہارے لیے کام کر رہا تھا؟ کلارا نے اگلا سوال کیا۔ نہیں مائی ڈیئر کلارا، تہذیب ہنس کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ایگلز کے کام آ سکے۔ اب میں سلسلہ منقطع کر رہی ہوں۔ ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ ہی رکھنا تاکہ تم سے بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے۔ سلسلہ منقطع کر کے تہذیب نے میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ واقعی ایگل سے برگشتہ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، مجھ پر اعتماد کر کے اس نے جو اندھی چال چلی ہے اس کی طرف سے اطمینان کرنا چاہ رہی تھی۔ تم اسے اندھی چال کہہ رہے ہو؟ انہوں نے 10 طرح سے اپنی تسلی کی، تب کہیں جا کر کلارا نے تم پر اعتماد کیا ہے۔ نہیں تہذیب، مطمئن وہ صرف میری صلاحیت کی طرف سے ہوئی ہے۔
मेरी जात की तरफ से वो अब भी शुबहात का शिकार है। शुबहात का नहीं, तजस्सुस का शिकार है। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, इसे तजस्सुस का शिकार होना ही चाहिए। तुमने उसे मरोब भी तो इस कदर कर दिया है। होने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। अब मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। रात भर का जगा हुआ हूँ। मैं दोपहर के वक्त सोकर उठा तो बड़ को मौजूद पाया। बड़ ने तुम्हारा काम कर दिया है चीफ, अपना वादा याद रखना। मैंने बड़ से मकान की चाबी ली और उसने मुझे मकान के पते से आगाह कर दिया। बेहतरीन मकान है चीफ। 2 कमरे हैं, एक की छत पक्की है जबकि दूसरे कमरे पर सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं। छोटा सा सहन है और सबसे बढ़कर ये कि मकान फर्निश्ड है। बड़ हंसा। यहाँ फर्निश्ड मकान कहाँ मिलते हैं चीफ? बस तुम्हारा मुकद्दर ही अच्छा था। मुकद्दर कहाँ अच्छा है बड़? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। मुकद्दर अच्छा होता तो तुमसे जान न छूट जाती। क्या? बड़ उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हलकों से उबली पड़ रही थी। देख लिया तुमने मैडम? वो तहजीब की तरफ मुड़ा। काम निकलते ही किस तरह बड़ से आंखें फेरी हैं। ये तो ज्यादती है अली, तहजीब ने हंसते हुए कहा। कितनी मेहनत से तो बेचारा तुम्हारा काम करके आया है और आते ही मेरे सर पर मुसल्लत हो गया। अपना वादा याद रखना, जैसे ये कोई बहुत अहम आदमी है और मैं इसे वादा खिलाफी कर जाऊंगा। अरे अब क्या वादा भी याद ना दिलाऊं? बड़ ने चहक कर कहा। अगर वादा याद दिलाना इतना ही बुरा लगा है तो वादा किया ही क्यों था? इसलिए किया था कि तुम सीधी तरह काम नहीं कर रहे थे और उस वक्त तुमसे काम लेने का कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संजीदगी से कहा। बड़ के दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच गईं। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ को बेवकूफ बनाया गया है। उसने पैर पटक कर कहा। बिल्कुल, मैंने सर हिलाया। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने की नीयत से ही तो तुमसे वादा किया था। तुम शायद मजाक के मूड में हो चीफ। तुम समझ नहीं रहे कि इस मजाक से बड़ पर क्या गुजर रही है। मैं हिजाने की आफियत में पागल भी हो सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये एक दिलचस्प मंजर होगा। मेरा ख्याल है कोई शख्स भी तुम्हें पागल नहीं समझेगा। तुम्हारा मतलब है मैं वैसे भी पागल नजर आता हूँ? बड़ ने हिजानी अंदाज में कहा। गुस्से की हालत में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने लगता है। मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा। हर बात का मतलब तुम बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहे हो। मैं शिद्दत जज्बात में अंधा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर भी उतर सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि सूरत में तुम हमें इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकोगे जितना अब पहुंचा रहे हो। तहजीब बेतहाशा हंस दी थी, मगर मैं इंतहाई संजीदा था और बड़ के चेहरे पर बेयकीनी बिखरी हुई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम तफरीह के मूड में हो और मुझसे मजाक कर रहे हो। बड़ ने मशकूक लहजे में कहा। अपने तौर पर तुम कुछ भी समझने के लिए आजाद हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती करने से रहा कि वो मेरी बातों पर जरूर ही यकीन करे। मैंने बेपरवाही से कहा। मुझे तो कुछ चक्कर लग रहा है मैडम। बड़ ने तशवीश से कहा। चीफ का तिबी मुआयना कराना पड़ेगा। तहजीब हंस हंस कर बेहाल हो चुकी थी। अब कुछ मत कहना अली, तहजीब ने बमुश्किल कहा। यकीन नहीं आता कि तुम इतनी संजीदगी से भी मजाक कर सकते हो। तो तुम भी मेरी बातों को मजाक समझ रही हो? मैंने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा और तहजीब पर एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ गया। ये हंसने का वक्त नहीं है मैडम, बड़ ने कहा। मुझे तो मामला तशवीशनाक लग रहा है। इब्तिदा में मर्ज का इलाज आसानी से हो जाता है। ओफो, तुम दोनों मुझे हंसा हंसा कर पागल कर दोगे। तहजीब मारे हंसी के दोहरी हुई जा रही थी। अच्छा जाओ, माफ किया। मैंने कहा। तुम भी क्या याद करोगी, किसी अली यार खान से पाला पड़ा था। क्या मतलब? बड़ ने बेवकूफों के से अंदाज में कहा। क्या अभी तक तुम मजाक कर रहे थे? अब बस करो बड़, मैंने हाथ उठाकर कहा। कहीं मैडम को अच्छू न लग जाए। बड़ ने सादत मंदाना अंदाज में सर झुका लिया और तहजीब जपाक से कमरे से निकल गई। मैडम को क्या हो गया है चीफ? बड़ ने हैरत से कहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई आसेबी चक्कर तो नहीं है? मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी मुर्गा बना दूंगा। इसीलिए मैं बाइख्तियार लोगों से मजाक नहीं करता बड़ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जब तक अपना जी चाहा तफरीह करते रहे और दूसरे की बारी आने पर आंखें दिखाने लगे। अब इस बारी का इंतजार करो जो यूरोप जाने के बाद शुरू होगी। छोटी मोटी तफरीहात से सरफे नजर कर दो। मैं कहता हूँ तुम वक्त जाया कर रहे हो चीफ, अचानक बड़ ने कहा। माइक्रो फिल्मों की तरफ से तुमने यूं आंखें बंद कर ली हैं जैसे उनका वजूद ही ना हो। समझ में नहीं आता बड़। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा अहम है या उन फिल्मों की अहमियत ज्यादा है? तुम बहुत अहम काम कर रहे हो चीफ, लेकिन फिल्मों की तरफ से आंखें बिल्कुल ही बंद कर लेना तो नामुनासिब है। मालूम नहीं उनमें क्या है, मुमकिन है कोई बहुत ही अहम बात हो। बड़ का कहना दुरुस्त है अली,
تہذیب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں خود تم سے یہی بات کرنے والی تھی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ان فلموں میں ہے کیا؟ مشکل یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جانب توجہ دی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ بھی ہے کہ شی گورائے میں رہتے ہوئے تو ہمیں محتاط ہی رہنا ہوگا۔ برڈ کی صلاحیتوں پر سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا ہے چیف۔ برڈ نے شکایتی لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے برڈ۔ میں نے ہنس کر کہا، میں تو بس محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک دشمن ملک میں ہیں جہاں ایگلز کے گرگے بھی ہماری طاق میں ہیں۔ دونوں میں سے کسی کی نظروں میں بھی آ گئے تو مصیبت ہی ہو جائے گی۔ برڈ ایسا کوئی موقع آنے ہی نہیں دے گا چیف۔ تمہیں ایک بار موقع دے کر تو دیکھو۔ برڈ اس قدر اصرار کر رہا ہے تو اسے موقع ضرور ملنا چاہیے، تہذیب نے کہا۔ اس کے ذہن میں ضرور کوئی طریقہ کار ہوگا تبھی یہ اصرار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کسی خطرے سے دو چار ہوئے بغیر برڈ اگر مائکرو پروجیکٹر کا بندوبست کر سکے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ چیف، برڈ نے خوش ہو کر کہا۔ اب تم دیکھنا برڈ کیا کمال دکھاتا ہے۔ تمہارے کمالات کی مجھے کچھ اور میدانوں میں ضرورت ہے، لہٰذا اپنا پروگرام مؤخر کر دو۔ حکم کرو چیف، برڈ نے بڑی سعادت مندی سے کہا، اور میں ان دونوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ میں نے کلارا سے 4 بجے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس سے آدھا گھنٹہ قبل ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ تیاری مکمل ہو گئی کلارا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کلارا نے کہا، اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو شاید میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہ کرتی۔ ہر بڑے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوتی ہے کلارا ڈیئر، لہٰذا اگر تم مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم سے کوئی بہت بڑا کام سرزد ہونے والا ہے۔ میں تمہیں بتانا بھول گئی، اچانک کلارا نے چونک کر کہا۔ صبح تمہارے جانے کے بعد رینا سالومن نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کیا تھا، وہ تو اسے کرنا ہی تھا۔ میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ آخر اس نے رات ایگلز کے اڈوں پر بموں کے دھماکے کر کے جو کارنامہ کیا ہے اس کی داد بھی تو وصول کرنی ہوگی۔ تم زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کیا کرو، سمجھے؟ کلارا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ رات اس نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ تم دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے ہوتے۔ میں بے اعتباری سے ہنسنے لگا۔ یہ لطیفے سنانے کا وقت نہیں ہے کلارا، میں نے کہا۔ اس وقت ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، یہ لطیفے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ میں لطیفے نہیں سنا رہی ہوں، کلارا برا مان کر بولی۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ ایک سنگین حقیقت ہے۔ تم رینا سالومن کی زد پر تھے، وہ تمہیں نشانہ بنا سکتی تھی، مگر معلوم نہیں کیوں اس نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا مان لیا بابا کہ اس نے مجھے دوسری زندگی بخش کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے یوں کہا جیسے بات ختم کرنے کے لیے اس کی بات مان رہا ہوں۔ اب یہاں سے چلنے کی فکر کرو، ویسے ہی وقت کم ہے۔ میں نے حقیقت بتا دی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، کلارا نے کہا۔ ساری زبان تراریاں دری رہ جائیں گی اور شیخی بگارنا بھول جاؤ گے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد سے میرے ہوش ویسے ہی اڑے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں اب تم اور کیا چاہتی ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ مجھے رینا سالومن نے بتایا ہے، کلارا نے کہا اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ شاید وہ میرے چہرے پر اس اطلاع کا رد عمل تلاش کر رہی تھی۔ معلوم ہے صبح کیا ہوا؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ جب میں یہاں سے نکلا تو راستے میں مجھے صدر بش مل گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کار روک لی۔ پہلے تو شکوے شکایت کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوویت یونین چلنے کی دعوت دی۔ انہیں وہاں کے اندرونی حالات پر بڑی تشویش ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی مملکت اندرونی انتشار کا شکار ہو کر سائنسی ترقی کی طرف سے غافل ہو جائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کلارا نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا اچانک ہی پاگل ہو گئے ہو یا تم پر کوئی دورہ پڑا ہے؟ رینا سالومن تم سے کہے کہ وہ ایڈم ڈی فلو کو دوسری دنیا میں پہنچا سکتی تھی تو تم فوراً یقین کر لو، اور میں کہوں کہ میری ملاقات امریکہ کے صدر سے ہوئی تھی تو میرا دماغ خراب ہے۔ کلارا نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے ایسے حوالے دیے ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے یقین کیا ہے۔ وہ تمہاری طرح بے پرکی تو نہیں اڑا رہی تھی۔ میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے، سمجھی تم؟ رینا سالومن جیسی بچیاں تمہیں مروب کر سکتی ہیں، میں کسی سے مروب ہونے والا نہیں ہوں۔ اس نے یہ تک تو بتا دیا کہ تم نے آلویندا سے کیا کہا تھا؟ نہیں، میں نے حیرت ظاہر کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں میرے اور فلورا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تم شاید مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ اگر میں مذاق کر رہی ہوں تو یہ بتا دو کہ یہ بات میرے علم میں کس طرح آئی؟ تمہیں ضرور فلورا نے بتایا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مجھے پریشان مت کرو ایڈم، تم سے غلط بیانی کر کے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ رینا سالومن تو اس گفتگو تک سے واقف ہے جو میرے اور تمہارے درمیان صبح ہوئی ہے۔ میں اچھل پڑا۔ تم نے ان باتوں کا تذکرہ کس کس سے کیا تھا؟ میں نے تو کسی کو ان باتوں کی بھنک تک نہیں لگنے دی، کلارا نے کہا۔ اور تم نے؟ میں نے بھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔
میں نے پریشانی سے کہا، پھر چونک کر بولا، یہاں کوئی ڈکٹا فون وغیرہ تو پوشیدہ نہیں ہے۔ رینا سے بات کرنے کے بعد میں نے یہاں کی ایک ایک چیز چھان ماری مگر کچھ حاصل نہیں ہوا، تو پھر مجھے خود کو چیک کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے میرے پاس موجود چیزوں میں کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے وہ ہماری باتیں سن لیتی ہو۔ میں نے کلارا کو دکھانے کے لیے ایک ایک چیز اچھی طرح چیک کی۔ کلارا نے بھی اس کام میں میری مدد کی، خاص طور پر میرے لباس کی چھان بین تو اس نے بڑی باریک بینی سے کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیسے؟ رینا سالومن کی معلومات کا ذریعہ تو میں خود تھا۔ ایسا لگتا ہے رینا سالومن کوئی جادوگرنی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ افریقہ کا کالا جادو بہت مشہور ہے،